أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ابھی آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی گئی. سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی جامع ترین سورت مانی جاتی ہے. آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی آیت ہے. سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے آیت قرآن ہونے کا کوئی اختلاف، کسی قسم کا کوئی تردد نہیں، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ ہر سورت کے شروع میں بھی یہ آیت ہے یا تبرکن پڑھی جاتی ہے. بہت سے ائمہ، بہت سے علماء کہتے ہیں کہ ہر سورت کے آغاز میں یہ آیت نہیں ہے، صرف تبرکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت آغاز سورت کے موقع پہ کیا کرتے تھے. بعض دیگر مفسرین ہے، اہل فقہ ہے، علماء ہے، فقہا ہے، تو کہتے ہیں نہیں، سوائے سورہ توبہ کے یہ ہر سورت کے آغاز کی بھی آیت ہے. اگر یہ ہر سورت کے آغاز کی آیت قرار پائے تو گویا یہ 114 بار نازل ہوئی ہے، کیونکہ 113 صورتیں ہیں اور ایک سورۃ النمل جس کا بھی میں نے حوالہ دیا انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس طرح سے اس آیت کی اہمیت کا اندازہ کریں گے کہ 114 بار ریپیٹ ہوئی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ پورے قرآن مجید کا لب لباب آپ کو سورۃ الفاتحہ میں ملے گا. انشاءاللہ اس کی کچھ وضاحت ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی. سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ملے گا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ آپ کو با میں مل جائے گا. اس با کی جو تشریح کی گئی اس کو نحوی اصطلاح میں حرف جر کہتے ہیں. حرف جر یعنی جس لفظ پر، جس کلمے پر یہ داخل ہوتا ہے تو اس کو مجرور کر دیتا ہے. مثلا القلم ہے، اگر آپ با داخل کریں گے تو بالقلمی کہیں گے، جر آ جائے گا. جر کے معنی کسرہ سمجھ لیجیے، زیر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. مثلا الکتاب ہے، اگر آپ اس سے پہلے با لگا دیں گے تو بالکتابی پڑھیں گے اس کو. مثلا المسجد ہے، اس سے پہلے آپ با داخل کر دیں گے تو بالمسجدی کہیں گے. اسی لیے اس کو حرف جر کہتے ہیں نحوی اصطلاح میں، گرامیٹیکلی. لیکن یہ ہے کیوں؟ با انصاف کے لیے ہے، با ابتدا کے لیے ہے، با استعانت کے لیے ہے. اس میں اتنی لمبی بحثیں ہیں اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقطے بیان کیے وہ قابل غور ہے کہ اس با میں جو مفہوم پیدا ہوتا ہے، یہ لفظ با بلکہ حرف ہے، لفظ بھی نہیں کہہ سکتے، حرف با
جو معانی دیتا ہے وہ معانی عجیب و غریب ہے. کبھی کبھی لزوم کے آ جاتے ہیں، التصاق بالکل لگا ہونا. کبھی کبھی آغاز کے لیے آتا ہے، کبھی کبھی استمداد کے لیے آتا ہے. کتبت بالقلم، ذریعہ بتا رہے ہیں آپ، میں نے قلم سے لکھا. کبھی کبھی استعانت کے لیے آتا ہے. اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ بائے استعانت ہے. اب بائے استعانت اگر ہے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہو جائے گی. کیونکہ آپ کو ماننا پڑے گا جب آپ کھانا کھا رہے ہوں اور کہہ رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے معنی یہ کہ اللہ تیری مدد سے میں کھا رہا ہوں. اگر آپ لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ترجمہ کرنا پڑے گا اللہ تیری مدد سے، تیری توفیق سے، تیری نصرت سے لکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں. آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہے ہیں، تو پھر اسی مناسبت سے وہاں ترجمہ ہوگا، اسی سیاق و سباق کے مطابق ترجمہ ہوگا. لہذا اس وقت یہ ترجمہ کرنا شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، ٹیکنیکلی صحیح نہیں ہوگا، عام عوام کے لیے تو صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اگر با کا ترجمہ کرنے بیٹھ جائیں تو بڑی دشواری پیش آتی ہے کہ بسم اللہ ہی اقرؤ ہے، بسم اللہ ہی آکلو ہے، بسم اللہ ہی اللہ کے نام سے میں یہ کرتا ہوں، اللہ کے نام سے میں وہ کرتا ہوں. متعدد ترجمے ہوتے چلے جائیں گے. اور با ایک ایسا حرف جر ہے جس میں ایک ہی نقطہ ہے. با کا ایک ہی نقطہ ہے. تا پہ 2 نقطے دیکھیں گے، سا پہ 3 نقطے دیکھیں گے. تو یہ نقطے کو کہا نقطہ توحید ہے، توحید سے آغاز ہوتا ہے. ایک ہی نقطہ ہے، توحید، وحدت، بس ایک ہی اللہ تعالیٰ کی ذات، وہی خالق ہے. اسی نے مخلوق کو پیدا کیا، تو پھر اس کے بعد یہ کائنات وجود میں آئی، یہ ساری چیزیں وجود میں آئی. اور عالم کا لفظ آ رہا ہے، اس کی تشریح بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا میں. تو بائے وحدت ہے یہ. اس کو عرب لکھتے ہیں الباء الموحدہ، وہ با جس کا ایک ہی نقطہ ہے. اس ایک نقطے میں کوئی گم ہو جائے اور توحید باری تعالیٰ کو کوئی پالے، اللہ کی وحدانیت کو، احدیت جس کو کہا گیا قل هو اللہ احد، وہ احدیت کا اگر خلاصہ کسی کے دل میں اتر جائے، معرفت آ جائے، تو پھر وہ کامیاب ہو گیا. اس کے لیے راہیں کھلتی چلی جائیں گی. تو کہا نقطہ جو ایک نقطہ ہے یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، نقطہ توحید سے. اس نقطہ توحید سے استعانت سے دیکھیے، مدد طلب کرنا، جوڑنا، لگ جانا. اس نقطہ توحید سے جب جڑ جائے گا تو پھر اس کے بعد سے انسان وہ ترقی پائے گا، انسانیت کے مقام کو پہنچے گا، اپنی حقیقت کو سمجھے گا. اور اس سے متصل کیا گیا ہے اسم کو، بسم اللہ. باللہ ہی نہیں کہا، دیکھیے اسم بیچ میں رکھا گیا. اسم کی جو تحقیق کی گئی لغوی اعتبار سے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ سین میم واو حروف ہے. سموفن کے معنی بلندی کے ہوتے ہیں، اسی سے سماوات ہے، آسمان، سما بلند ہوتا ہے. تھوڑا میں یہ زبان کی تحقیق کر دیتا ہوں تاکہ عربی زبان کا نیچر بھی معلوم ہو، کتنے بامانہ الفاظ ہیں یہ ہمارے سامنے آ جائے. ایک صاحب نے فون کر کے کہا کہ آپ عربک کے ٹیچر ہیں تو ذرا زیادہ لنگوسٹک میں گھستے چلے جاتے ہیں. مسئلہ وہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے قالب آپ سمجھتے نا، پیکر، لباس، جو باڈی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے منتخب کی وہ عربی زبان ہے. تو کچھ تو خصوصیت ہوگی، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا. ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے آسان تھا، انگلش میں نازل کرتا، تیلگو میں نازل کرتا، اردو میں، ساری زبانیں اللہ کے لیے یکساں ہیں. لیکن عربی زبان کی کچھ جامعیت ہے، اس کی کچھ لاجک ہے، اور اس میں کچھ حکمتیں ہیں، اس کی کچھ معنویت ہے، اس کے سربستہ راز ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے اس زبان کو اختیار فرمایا.
آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے، آپ ایک نوشا کو، دلہن کو آپ وہ دکھائی دینا چاہیں، میں تشکیل نہیں کر رہا ہوں، ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، اور ایک رقم ہے، وہ رقم کے لیے آپ اچھا لفافہ تلاش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یا گندی سندی چیز میں لپٹ کے، ستلی میں لپٹ کر دے دیں گے؟ ایک پیارا سا کور دیکھیں گے، اچھا کور دیکھیں گے، اس کور میں رکھیں گے. تو قیمتی تحفہ اچھی چیز میں پیک کیا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر کیا قیمتی چیز ہوگی؟ تو لازمی بات ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیمتی زبان استعمال کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے جامع زبان استعمال کی. جو آپ عربک پڑھیں گے تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ دوسری زبانوں سے یہ بہت مختلف ہے، بالکل علیحدہ، اس کی اپنی آئیڈینٹی ہے. لہذا آپ دیکھیں اسم کا لفظ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے سین میم واو، سمو ون، جس کو میں نے کہا اسی سے آسمان بنتا ہے، یعنی سماوات، اور اسی سے سمو بلندی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسمن، اس کو اس کے ایک تعلیم کے قاعدے کی وجہ سے واو چلا گیا اور الف آ گیا، عربی کے قاعدے کی وجہ سے اسمن کہتے ہیں اس چیز کو، اس مفہوم کو، اس معنی کو جس سے مسمى بلند ہوتا ہے، جس کا نام رکھا گیا نا، اس کو آئیڈینٹی ملتی ہے. اسمن نیم کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں نا، اسم گرامی آپ کا کیا ہے، یعنی نام آپ کا کیا ہے. تو عربی کے اعتبار سے اسم جب ہم کہیں گے تو اس کے معنی یہ کہ جس کے لیے یہ اسم، جیسے میں راشد ہوں تو میں مسمى ہوں، راشد اسم ہے، میرا نام راشد ہے، اس کو مسمى کہیں گے عربی میں. پچھلے زمانے میں تو مجھے بھائی گواہی دیں گے، مسمى استعمال ہوتے تھے تحریر میں، مسمى کوٹ وغیرہ میں آتا تھا، مسمى سو اینڈ سو آئے، اور اگر لیڈی ہے تو مسمى سو اینڈ سو آئی. تو یہ مسمى کے معنی ہوتے وہ ذات جس کا نام ہے. دیکھیے، نام سے انسان کو، نام سے مخلوق کو، نام سے اشیاء کو آئیڈینٹی ملتی ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پھل، کچھ نہیں سمجھ میں آیا، لیکن آپ نے اس کا نام دے دیا کہ کھجور، اس کا آپ نے نام دے دیا انگور، اس کا آپ نے نام دے دیا زیتون، اس کا آپ نے نام دے دیا آم، اب آئیڈینٹی مل گئی، آپ کے ذہن میں کلیئر ہو گیا کہ کیا چیز ہے. اسی لیے آپ نے کہا انسان کروڑ ہے، لیکن آپ نے نام لے لیا کسی انسان کا اور کہا زید، کہا بکر، تو اب آپ کو آئیڈینٹی مل گئی کہ فلاں صاحب. تو اس طرح سے جو مسمى ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، خاص طور پر اللہ کا جو لفظ آ رہا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ سمدیت اور اللہ تعالیٰ کی ذات فردیت پاتی ہے، تنہا ہو جاتی ہے، پھر کوئی اور مسمى اس میں داخل نہیں ہو پاتا. اللہ کے نام میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ کے نام میں برکت ہے. تبارک اسم ربک، اس میں رب میں، اسم میں، اللہ لفظ میں برکت ہے. یہ ایک حقیقت یاد رکھیے. لہذا اللہ کا بدل نہیں ہے، اللہ کا بدل لا کر، اللہ کا ترجمہ کر کر آپ کام چلائیں گے تو یہ غلط ہوگا. اللہ کا کوئی ترجمہ، اللہ ہے. آپ کو جہاں لفظ اللہ آ جائے، اس کو فقہی اعتبار سے اس میں جلالہ کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا جہاں نام آ جائے لفظ اللہ، وہاں آپ اللہ سے ترجمہ کریں گے، اللہ ہی لفظ لائیں گے، وہاں کوئی اور لفظ نہیں لائیں گے. کیوں؟ یہ نام ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، کوئی مقرر آ گئے آپ کے اسٹیج پہ، اور مقرر صاحب کا نام مثلا ہے یوسف، بدل لیجیے علی گل، تو اب آپ اردو میں کہیں گے علی آئے، عربی میں کہیں گے علی آئے، انگلش میں کہیں گے علی آئے، تیلگو میں کہیں گے علی آئے، ترجمہ نہیں کریں گے نا، وہ ان کا نام ہے. ایسے ہی جہاں جہاں اللہ کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، دعاؤں میں آیا ہے، وہاں چاہے آپ تیلگو استعمال کر رہے ہو، عربی کر رہے ہو، اردو کر رہے ہو، انگریزی کر رہے ہو، اللہ کا بدل اللہ ہی لائیں گے. ترجمہ کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس نام میں برکت ہے. جب آپ اللہ کہیں گے تو ثواب ملے گا. لفظ اللہ جب آپ کے منہ سے نکلے گا نا، اجر ملے گا، برکت آئے گی، نورانیت آئے گی، دل میں ہدایت آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا، اس کی معرفت دل میں پیدا ہوگی.
کیوں؟ اس کے اسم ہی میں برکت ہے، نام ہی میں برکت ہے، اور مسمہ تو ہے ہی برکتوں والا، لیکن خود اس کے نام میں برکت ہے، اسی لیے فرمایا باللہ الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام اللہ لے کر میں آغاز کرتا ہوں، نام اللہ لے کر میں کام شروع کرتا ہوں، نام اللہ لے کر میں کھانا کھاتا ہوں، نام اللہ لے کر میں پانی پیتا ہوں۔ اور اللہ کا لفظ جو ہے وہ اللہ کا لفظ جس اصل سے بنا ہے اس کے سلسلے میں ایک تو ولیہن کا لفظ بتایا، والہانہ انداز میں جس سے محبت کی جاتی ہے، ایک الہن کا لفظ بتایا جہاں عقل گم ہو جاتی ہے۔ عقل اگر آپ اجازت دے تو میں کہوں پنکچر ہو جاتی ہے، ساتھ نہیں دے پاتی، اس کی ذات میں گم ہو جاتی ہے، ایسی حیرت انگیز اس کی ذات ہے، اور اس پر الف لام داخل کر کر یہ اب اللہ تعالیٰ کا اسم خصوصی ہے، پرٹیکولر نیم ہے اس کا، اب یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے ایسا کہ ارشاد فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ سَمِيًّا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ سَمِيًّا، اس نام کی کوئی دوسری ذات نہیں ہو سکتی، نہ پہلے تھی نہ قیامت تک ہو سکتی، بس وہ اللہ اللہ ہے، اس نام سے کوئی اور موسوم نہیں ہو سکتا، کوئی ہوگا تو عبداللہ ہوگا، عبداللہ نام رکھا جائے گا، کسی بھی زبان میں کسی کا اللہ نام نہیں رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے پاس بعض دیہاتوں میں بھی رکھتے ہیں تو اللہ بخش، اس طرح سے کچھ نہ کچھ اضافت کر کے رکھتے ہیں کیونکہ وہ اس کا نام ہے، خصوصی نام ہے، اس نام میں کوئی شریک نہیں، یہ بس وہ ذات ہے جس میں تم غور کرو گے تو گم ہو جاؤ گے، جس میں تم غور کرو گے والہانہ انداز میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور جس میں تم غور کرو گے تو معانوں کا ایک سمندر پاؤ گے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا، اللہ کے ناموں میں سب سے بڑا نام۔ ہر شخص کا اپنا ایک نام ہوتا ہے اور پھر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، اقبال ایک بڑے شاعر، یہ ان کا اپنا نام ہے، لیکن شاعر، حکیم اسلام، مفکر اسلام، شاعر مشرق، یہ ان کی صفات ہے، یہ ان کی صفات ہے، لیکن نام کیا ہے؟ ایک ہی ہے، اقبال، لہذا اللہ یہ نام ہے، رحمان، رحیم، رزاق، غافر، غفور، غفار، مالک، ملک، جتنے اسماء حسنہ یہ سب اس کی صفات ہے، نام اللہ ہے، نام اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا خصوصی نام ہے، اس نام میں کسی کی شراکت داری نہیں ہو سکتی، اور اس نام میں جو شراکت کی کوشش کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی نام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی انشاءاللہ تشریح ابھی آ رہی ہے، آیت نمبر 2 جو ہے سورۃ الفاتحہ کی، اس میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بابرکت کلمہ ہے، یہ ہر اچھے کام کے موقع پہ اس کو استعمال کرنا، اس کو زیر لب لانا، اس کو پڑھنا اور اس کو کہنا پسندیدہ قرار دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کو جب طوفان میں ڈال دیا، سیلاب میں ڈال دیا، کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے اس کا چلنا، رکنا، حفاظت، اس کا آغاز، اس کا اختتام صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا اللہ کے نام سے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ ہر اچھے کام کے لیے تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وضو کا جو آلہ ہوتا، لوٹا ہوتا، جو برتن ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، اس کے اوپر ہاتھ رکھتے تو بسم اللہ کہتے تھے، بسم اللہ فرماتے تھے، اتنی تاکید کے ساتھ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واجبات میں قرار دیا، واجب ہے کہا، انہوں نے وضو بے برکت ہے کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحبزادے رہا کرتے تھے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیارے صحابی تھے، ان کی وفات ہو گئی، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا عدت کے بعد، اور ان کے ایک فرزند تھے، وہ پہلے شوہر سے تھے، یعنی حضرت ابو سلمہ سے، وہ چھوٹے سے بچے تھے، تو کتنے خوش نصیب تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے۔
لہذا وہ کہتے ہیں کہ میں کھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، 4-5 سال کا بچہ ہے سوچیے آپ، اور میرا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتیں ارشاد فرمائی. 3 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات ارشاد فرمائی، یا غلام سم اللہ ثم کل، بسم اللہ بولو بیٹے، بسم اللہ کہو پھر کھانا شروع کرو. ایک بات. دوسری بات ارشاد فرمائی، کل مما یلیک، دیکھو جو تمہارے سامنے ہے وہ کھانا، ادھر ہاتھ ڈالنا ادھر ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے. علماء نے اس وقت اجازت دی جب کہ ڈشز الگ الگ ہو تو آپ ہاتھ ادھر ادھر بڑھائیں، لیکن اگر سنگل ڈش دعوت ہے تو آپ اپنے سامنے کا کھائیے، بس ادھر ادھر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے. تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ہاتھ پہلے دھو لو، ہاتھ دھو لو، ہاتھ صاف کر لو، اپنے قریب سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، اور اللہ کا نام لے کر کھاؤ. فرمایا کہ جب کھانے کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کم سے کم بسم اللہ نہیں کہا جاتا تو شیطان کو اس کا اپنا حصہ مل جاتا ہے، آرام سے کھاتا ہے، شیئر کرتا ہے وہ کھانے والے کے ساتھ اور اپنا حصہ وہ چٹ کر جاتا ہے. لیکن جب ہمارا نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانے والا بسم اللہ کہہ دیتا ہے تو شیطان کو کوئی حصہ نہیں ملتا ہے. لہذا کھانے میں بڑی برکت ہوتی ہے. برکت کی کیا معنی ہے؟ برکت کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ آپ بسم اللہ کہہ کے شروع کریں تو پلیٹ میں جو کھانا ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا، ختم ہی نہیں ہو رہا، کھاتے جا رہے ہیں. نہیں، برکت کی یہ معنی نہیں. برکت کے معنی یہ ہے زیادت نفع الشیء. یاد رکھیے کہ آپ کو جو چیز 100 گرام کھانے سے ملے گی، جو توانائی، قوت، خون، وہ 10 گرام میں مل جائے گا. یہ اللہ کی شان ہے. اسی لیے کتنے صحابہ ہیں جو مشترکہ طور پر ایک کھجور 10-10 12 لوگ چوس لیا کرتے تھے، پورا دن رہ کے. برکت تھی وہ اللہ تعالیٰ ان کو انرجی دے دیتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دے دیتا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت عطا کر دیتا تھا کہ وہ ایک کھجور سے وہ پورے پروٹینز، ویٹامنز، کیا کیا چیزیں ہوتی سب ان کو مل جایا کرتے. یہ برکت ہے. لہذا فرمایا کہ دیکھو بسم اللہ کہنے سے تمہارے کھانے میں برکت ہوگی اور پھر ساری توانائی ملے گی، ساری کھانے کی جو خصوصیات تم کو حاصل ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے تھے کہ ہر نیک کام کے، ہر اچھے کام کے آغاز میں بسم اللہ کہو، اور اسی سے تمہاری کام کا آغاز ہونا چاہیے. اور فرماتے تھے کہ اگر سونے سے پہلے کہو گے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور آپ میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. کہا فجر میں پڑھ لو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور آپ تک تم کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. اللہ کے نام سے رات کرو، اللہ کے نام سے صبح کرو. یہ وہ دعائیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی، تاکید فرمائی، اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی جو بہرحال صحابی رسول نے ان کی تربیت کی، ایسے ہی ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں. کھانے سے پہلے ان سے بسم اللہ کہلوائیں، اور دعائیں ان سے سونے کی، اٹھنے کی، جاگنے کی، یہ ساری دعائیں ان سے سنا کریں، ان کو سکھائیں. انشاءاللہ جب ہم اس تربیت کے سانچے میں ڈھالیں گے تو ہمارے بچے بھی اولیاء اللہ بن کے نکلیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میں نے عرض کر دیا الرحمن الرحیم کی تحقیق تھوڑا میں ڈیلے کر رہا ہوں، مؤخر کر رہا ہوں، کیونکہ یہ سورۃ الفاتحہ کے آغاز میں آ ہی رہی ہے دوسری آیت میں. اس سورت کو ہم سورت کہتے ہیں. بقرہ سورت، آل عمران سورت، نساء سورت، مائدہ سورت. سورتوں کے معنی کیا ہے؟ خود یہ لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیوار کے لیے. کون سی دیوار؟ ایسی دیوار جو گولکنڈے کے پاس جائیے، چاروں طرف بڑی لمبی چوڑی کئی کلومیٹر کی فصیل ہے، فصیل فینسنگ، لمبی سی بڑی دیوار ہے. دیکھیے اس دیوار کو سورن کہتے ہیں عربی میں، اور اس دیوار کے اندر جو ہوتا ہے اس کو سورتن کہتے ہیں. یعنی سورت کے معنی یہ ہوئے آیتوں کا وہ مجموعہ جن کو
یہ صورت گھیرے ہوئے ہے، اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، محفوظ ہے، ان میں مداخلت نہیں ہو سکتی، شیطان گھس کر تبدیل نہیں کر سکتا، آگے پیچھے نہیں کر سکتا، یہ محفوظ ہے۔ ان کے باب داخلے ہی سے تم داخل ہونا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، یہیں سے تم کو برکتیں ملیں گی۔ عجیب و غریب معجزہ ہے۔ نام بھی دیا تو بابون دے سکتے تھے، فصلون دے سکتے تھے، چیپٹر کے لیے باب کا لفظ آتا ہے، کچھ بھی نام دیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے۔ سورۃ انزلناہا فرمایا نا، اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے۔ ہر چیپٹر کا ایک سورت کا نام سورت کہا جائے گا، سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، یہ سورت کا لفظ اللہ نے عطا فرمایا تاکہ اس کے تحفظ کا، اس کی حفاظت کا، اس کو جامع گھیری ہوئی آیتوں کا وہ احساس ہم کو ہو جائے کہ کتنا بامانہ لفظ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اتفاقاً نام پڑ گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ سورۃ فصیل بند قلعہ، اب کسی صورت میں 7 آیتیں ہیں، کسی صورت میں 200 آیتیں ہیں، کسی صورت میں 10 آیتیں ہیں، کسی صورت میں 150 آیتیں ہیں، مختلف عدد ہے آیتوں کا، اور اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ 6216 آیتیں ہیں قرآن مجید میں۔ عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں 6666 ایک حاصل ہے، پتہ نہیں بولنے میں شاید آسانی ہے، 6 اسی لیے لفظ لیں 6666، یہ کاؤنٹنگ، یہ عدد بالکل غلط ہے، یہ نہیں۔ اس میں تھوڑا آیتوں میں اختلاف ہو گیا کہ 6216 ہے یا بعض حضرات کے نزدیک تقریباً 6400 کچھ ہو جاتی ہیں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہر صورت کے آغاز میں ہے تو لازمی بات ہے 113 بڑھنی نہ ہے، اور اگر ہر صورت کے آغاز میں نہیں ہے، صرف سورۃ النمل میں ہے تو پھر 113 آیتوں کو کم کرنا پڑے گا۔ لہذا یہ آیتوں کو بھی آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آیت فرمایا، آیت کی جملتن بھی ارشاد فرما سکتا تھا، فقرتن استعمال ہو سکتا تھا، کلمتن استعمال ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیات کو آیتن کا لفظ ارشاد فرمایا۔ آیتن کے معنی کیا ہوتے ہیں معلوم؟ معجزہ، نشانی۔ ایک ایک آیت معجزہ ہے قرآن مجید کی، ایک ایک آیت معجزہ ہے، اور آیتوں کا نام آیت رکھنا معجزہ ہے، یہ اللہ کی شان ہے، انسانی ذہن کام نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کا ہر پہلو معجزہ ہے، قرآن مجید کا ہر پہلو معجزہ ہے۔ ہم سمجھتے صرف معنی معجزہ ہے، ہم سمجھتے صرف اس کی تلاوت معجزہ ہے، ہر پہلو سے قرآن نام معجزہ، اس کی ترتیب معجزہ، اس کی آیتیں معجزہ، اس کی صورتیں معجزہ، اس کی تدوین معجزہ، اور کون سی چیزیں جو معجزہ نہیں ہے، معجزات کا مجموعہ نہیں ہے، اس کی مثال نہیں ہے انسانی دنیا میں۔ لہذا یہ وہ صورت ہے جس کی 7 آیتیں ہیں، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے 6 آیتیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پہ نیچے 6 نمبر لکھ دیا جاتا ہے، یہ 6 کی آیت ختم ہو گئی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو آیت نمبر 7 کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ گول دائرہ کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ یہ بھی معجزہ ہے، یہ بھی معجزہ ہے۔ جیسا قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا، حضرت عثمان کے زمانے میں لکھا گیا، یعنی حضرت عثمان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نقل کروائی بالکل ویسے ہی آج تک لکھا جاتا ہے۔ کسی کی ہمت نہیں کہ یہاں پہ گول سرکل ملا دے۔ بتائیے گول سرکل لگانے میں کیا گیا؟ کوئی حرج نہیں ہے نا، گول سرکل اگر لگا دے اور 6 آیت لکھ دے کوئی حرج نہیں، لیکن کسی کی جرات نہیں، کسی کی ہمت نہیں، کوئی صاحب ایمان یہ ہمت نہیں کرے گا کہ ذرہ برابر تبدیلی ہو۔ یہ شان قرآن پاک کی کہ ساری تبدیلیوں سے محفوظ اور ساری اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ شکل، صورت، تلفظ، لہجہ، ہر چیز برقرار رکھی گئی ہے۔ یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حفاظت قرآن مجید کی 7 آیات پر مشتمل سورۃ الفاتحہ۔ پہلا نام اس کا سب سے پسندیدہ نام، وہ نام جس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیشتر احادیث میں ذکر فرمایا کرتے تھے، وہ ہے الفاتحہ۔
فتح کے معنی کھولنے کے ہوتے ہیں. فاتحہ دا اوپنر, کھولنے والی چیز. یہ وہ صورت ہے جو کھول دیتی ہے قرآن مجید کو میرے اور آپ کے سامنے, ہمارے سینوں کو کھول دیتی ہے. پورا قرآن مجید ہمارے اور آپ کے سامنے آ جاتا ہے محض ایک صورت کے ذریعے سے. اس لیے اس صورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام القرآن بھی ارشاد فرمایا. ماں سے مت کیجئے ترجمہ, جڑ سے کیجئے. جڑ کے لیے بھی عربی میں لفظ آتا ہے. ام القرآن, قرآن پاک کی جڑ ارشاد فرمایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ سورۃ الکافیہ تمہارے لیے اس میں کافی ہے کہ غور کر لو, تدبر کر لو. سورۃ الشافیہ شفا ہے روحانی امراض کی, یہاں تک کہ جسمانی امراض کی ہے شفا, اس میں کوئی انکار نہیں. صحابہ کا ایک قافلہ جا رہا تھا اور ایک گاؤں میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے, کھانے پینے کی چیز کچھ نہیں تھی. گاؤں والوں سے بھاؤ کیا کہ بھائی کچھ دے دو, اللہ اللہ ناز وغیرہ, یا کچھ جانور دے دو, ذبح کر لیں. وہ تھے بڑے بخیل, دینے کے لیے کچھ تیار نہیں ہوئے. ابھی اسلام بھی پورا نہیں پھیلا تھا کہ وہ پورا گاؤں مسلمان ہو, نیا گاؤں تھا, اجنبی آبادی تھی. بڑے پریشان تھے صحابہ کہ رات کے کھانے کا نظم, اور اس زمانے میں ایک آدھ ٹائم کھا لیا کرتے تھے دن بھر میں. ایسا تھوڑی تھا کہ دوپہر میں دعوت کھائے ہوئے ہیں شام میں خالی پیٹ سو جائیں گے. 24 گھنٹوں میں ایک آدھ بار کھاتے تھے. صحابہ ذرا پریشان تھے. ادھر میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد کہا ہمارے جو حکمران ہیں سردار قبیلہ کے بیٹے کو سانپ کو ڈس لیا اور وہ توڑ رہا, اچھل رہا, کود رہا ہے, خطرہ ہے اس کی زندگی پہ, تم لوگوں کے پاس کچھ ہے اس کے علاج کے لیے؟ تو جو امیر قافلہ تھے وہ صحابی نے کہا ہاں ہے, لیکن ایک بکرا لوں گا اس کے بدلے میں. کہا ایک بکرا ضرور لے لیجیے. وہ گئے اور انہوں نے کچھ دم کر دیا, بکرا ملا, ذبح کیا اور صحابہ نے اس سے پیٹ بھر لیا. ہو گیا واقعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا تو آپ نے فرمایا کیا پڑھا تم نے, کیا پڑھ کے دم کر دیا تو اس کا زہر کم ہو گیا؟ تو کہا کچھ نہیں اللہ کے رسول, مجھے تھوڑی معلوم تھا کیا پڑھا جاتا ہے, کیا ہے سورۃ الفاتحہ یاد تھی, سورۃ الفاتحہ پڑھ کے میں نے دم کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورا بکرا ہڑپ کر گئے, کچھ بچا ہوا کھا پورا کھا گیا. کہا اگر کچھ بچا ہوا ہوتا تو میں بھی کھاتا اس میں سے, کیونکہ ایک تو یہ کہ ان کی بد اخلاقی ضیافت نہیں کی ان لوگوں نے, ان کو ضیافت کرنا چاہیے تھا نا, مسافر ہیں دینا چاہیے تھا. اور دوسرے یہ کہ صحابہ کا اجتہاد, صحابی کا ایک سوچنے کا انداز, اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا. لہذا اس کو شافیہ کا, شفا دینے والی, اس سے شفا ہوتی ہے. اور شفا میں نے عرض کیا نا روحانی امراض, قلب کی بیماری, حسد, کینہ, کبر, شرک, ریاکاری سب نکلتی ہے. وہیں یہ کبھی کبھی بدن کے لیے بھی نیت اچھی ہو, انداز اچھا ہو, منہج اچھا ہو, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ عوارض جو بدنی ہوتے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے شفا دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے تھے کہ یہ وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جانے والی ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به, لوگوں کو ہم نے کسی کو محل دیا ہے, دولت دی ہے, حکومت دی ہے, اے رسول آپ نگاہ اٹھا کر بھی ان کی جانب نہ دیکھیں, کیونکہ ہم نے آپ کو 7 وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں دی ہیں. تو فرمایا نہ انجیل میں اس کا بدل ہے اور نہ تورات میں اس کا بدل ہے, نہ زبور میں اس کا بدل, منفرد ہے. انجیل والوں کے پاس, بائبل والوں کے پاس ورڈز آف لارڈ سے وہ دیکھیے اٹھا کر وہ کتنے معمل ہے, تنقید نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کے مقابلے میں کتنے بے معنی ہیں آپ خود غور کر لیجیے. کہاں الحمدللہ رب العالمین, کہاں اس میں لکھا ہوا ہے اے آسمانوں کے بادشاہ زمین میں بھی بادشاہت کر, کہاں اہدنا صراط المستقیم, اس میں لکھا ہوا ہے آج کے دن کی روٹی عطا کر, آج کے دن کی کم سے کم ایک ہفتے کی تو روٹی مانگتے, ایک مہینے کی تو روٹی مانگتے. روٹی کا لفظ, روزی کا لفظ, کہاں ہدایت کا لفظ, کہاں روٹی روزی, ذرا سوچیے آپ. لہذا آپ ارشاد فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں
بیٹھا ہوا تھا مکہ مکرمہ میں، حضرت جبرائیل امین تشریف لائے ہوئے تھے کہ ایسی آواز آئی چرچراہٹ کی جیسے کہ بڑی لکڑیاں پھٹ رہی ہوں، دروازے پھٹ رہے ہوں۔ میں نے جبرائیل امین کی جانب استعجاب کے ساتھ، حیرت کے ساتھ سوالیہ انداز میں دیکھا یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں آسمانوں کا ایک وہ دروازہ کھل رہا ہے جو آج تک نہیں کھلا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آسمان کا ایک وہ دروازہ کھل رہا ہے جو آج تک نہیں کھلا، اور کہا ایک وہ فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک روئے زمین پر نہیں آیا، اور وہ فرشتہ آ رہا ہے سورۃ الفاتحہ لے کر۔ سورۃ الفاتحہ لے کر وہ فرشتہ آ رہا ہے۔ یہ انفرادیت ہے سورت کی۔ اور مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تفسیر کے آغاز کے موقع پہ پہلا درس تبرکن دیا تھا تو اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر سارے مفکرین کو بٹھا دیا جائے، اس سے بھی آپ نظر انداز کر لیجیے کہ مسلم غیر مسلم سب کو بٹھا لو، فلاسفر، مفکرین، ذہین لوگوں کو، بڑے بڑے اسکالرز، اور ان سے کہو ایک نادر قسم کی ریئر ٹائپ کی بک لکھنی ہے، کتاب لکھنی ہے، تو اس کا پہلا لفظ کیا ہونا چاہیے؟ الحمد تک وہ نہیں پہنچ سکتے۔ کہا لفظ الحمد میں جو خوبصورتی ہے، جو جامعیت ہے، جو معنویت ہے، جس کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین تھک گئے لیکن حق ادا نہیں ہو رہا ہے کہ الحمد۔ لیکن عربی میں ہم ترجمہ کر لیتے ہیں نا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے، تو لازمی بات ہے، یہ تو ہمارا اپنا مسئلہ ہے، ہمارا ذخیرہ الفاظ ہے۔ لیکن الحمد عربی میں تعریف کے لیے مدح آتا ہے، ثناء آتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر شکر کا لفظ بھی آتا ہے۔ مدح، مدح، ممدوح کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اردو میں بھی، مدح کا بھی لفظ سنا ہوگا۔ مدح کا جو لفظ ہوتا ہے اس میں یاد رکھیے تعریف پورے شعور کے ساتھ ہو یہ شرط نہیں ہوتی ہے۔ زبردستی بادشاہ تعریف کرا رہا ہے، وہ قصیدہ لکھوا رہا ہے، مدح بولیں گے، زبردستی کرا رہا ہے، نہیں ہے اہل پتہ نہیں، لیکن وہ لوگ استعمال کریں گے مدح کا۔ تو مدح میں شعور کے ساتھ تعریف ہو یہ شرط نہیں ہوتی، یہ ایک تھوڑا سا نقص ہے۔ الثنا، ثنا کا لفظ، ثنا میں یہ کہا گیا کہ اس میں تعریف کا تو مفہوم پورا آ جاتا ہے، لیکن اس کی تعریف جس کے اندر جمال ہو، اس کی تعریف جس کے اندر کمال ہو، اس کی تعریف وہ آپ سے ریلیٹڈ ہے نہیں ہے یہ شرط نہیں ہے، آپ سے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں ہے وہ شرط نہیں ہے۔ اس میں شکر کا لفظ آتا ہے کہ وہ ہستی، وہ ذات جو آپ سے ریلیٹڈ ہے، آپ نے احسان کیا، آپ کے ساتھ تم نے اچھائی کی تو شکر کہیں گے، شکرا۔ قرآن پاک میں بھی آیا نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولیوالدی، میرا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم سب پر۔ تو شکر کا لفظ کب آ رہا ہے؟ احسان کے بدلے میں۔ کہا مدحن، ثناء، شکر، سب کو جب ملاؤ گے تو الحمد وجود میں آتا ہے کہ اس میں صاحب جمال کی تعریف بھی ہے، صاحب کمال کی تعریف بھی ہے، محسن کے انعامات کا اعتراف بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اگر تم نے کھانا کھایا اور الحمدللہ کہہ دیا تو شکر کا تقاضا پورا کر دیا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے پانی پیا اور الحمدللہ کہہ دیا تو شکر کا تقاضا پورا کر دیا۔ کیوں کہ حمد میں شکر کا مفہوم آٹومیٹیکلی ہے، خود بخود شکر کا مفہوم ہے، لہذا یہ وہ جامع لفظ ہے۔ اب اس کا جو الف لام ہے، حمدن نہیں کہا، دیکھیے الحمد، عربی میں جب الف لام داخل کیا جاتا ہے تو چار مقصد میں سے ایک مقصد ہوتا ہے، اور ان چار مقاصد میں یہاں جو مقصد ہے اس کو الاستغراق کہا گیا، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں بس وہ اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی حمد و ستائش وہ اللہ کے لیے ہی زیبا ہے۔ کسی مخلوق میں جو حسن ہے، جمال ہے، عمدگی ہے، فائدہ ہے،
وہ سب دراصل اللہ تعالیٰ کے کمال کا عطیہ ہے، مخلوق کی کوئی اس میں خوبی نہیں ہے، سب ساری تعریفیں بس اللہ کی ہے۔ یہ ہے الحمد للہ، للہ کا لفظ بھی اللہ کا لفظ بتا چکا ہوں کہ اب ترجمہ کریے ساری حمد و ستائش، اس کا شکر اور اس کی نعمتیں اس سب کی سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ رب الحمدللہ رب العالمین، اور رب کے معنی ہوتے ہیں اس ذات کے جو ذات جس کے امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تربیت الشیء الی الکمال شیئا فشیئا بتدریج، آپ کو اپنی منزل مقصود تک لے جانا، یہ رب ہوتا ہے۔ رب کی تشریح یہ ہے کہ تربیت کرنے والا، رب کی تشریح یہ ہے ضروریات فراہم کرنے والا، رب کی تشریح یہ ہے کہ آپ کو اپنی منزل تک پہنچانے والا۔ اسی لیے اللہ کے لیے ربن کا لفظ خاص آئے گا، غیر اللہ کے لیے ربن کا لفظ آپ استعمال نہیں کر سکتے، کسی کے اندر یہ شان نہیں ہے کہ وہ آپ کو آپ کے کمال تک پہنچائے، بس اللہ تعالیٰ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ رب جو اس کا استعمال جو ہے وہ محض بس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، پروردگار کا مفہوم ہے، تربیت کرنے والے کا۔ کس کی تربیت کر رہا ہے؟ پورے عالموں کی۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ پھر وہی مسئلہ، پھر وہی آپ کہیں گے، پھر ٹریلیٹرل روڈ کی طرف چلے گئے۔ عین لام میم، یہ جو جڑ آتی ہے تو اسی سے علم بنتا ہے، اور کسی چیز کا علم اس کے لیے علامت ثابت ہوتا ہے۔ علامتن سے عالم ہے کہ وہ چیز جو دلالت کرتی ہے وجود پر، وہ چیز جو دلالت کرتی ہو، شو کرتی ہو، بتاتی ہو ایک ہستی پر۔ کتنے عالم ہے وہ نہیں بتا سکتے آپ۔ عالموں کی جو تقسیم ہے بڑی عجیب و غریب ہے۔ ایک ہے عالم ارواح، جہاں روحیں ہیں یا روحیں تھی ہم آنے سے پہلے، عالم الارواح۔ ایک ہے عالم الابصار، ایک ہے عالم الاجساد، جسم کا، جس میں ہم بیٹھے ہیں جسموں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ایک ہے عالم الجن، جنوں کی دنیا، عالم الانس، انسانوں کی دنیا، عالم الحیوانات، حیوانات کی دنیا۔ ہر حیوان ایک عالم ہے، ہر حیوان کی کوئی جاندار کی آپ ایک قسم لے لیں، ایک نوع لے لیں، وہ ایک عالم ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے کہا ہر انسان اپنے وجود میں ایک عالم ہے، ایک پوری دنیا ہے، ایک پوری دنیا ہے۔ اس کے آرگنز، اس کے سوچنے کا انداز، اس کے ایکٹیویٹیز، اس کی زندگی، اس کے خواہشات، سب منفرد، پوری ایک دنیا ہے اس کے اندر سمائی ہوئی۔ اتنے عالم ہے، ان کا احاطہ نہیں۔ پھر آگے بڑھ کے کہا ایک عالم یہ ہے ورلڈ، دنیا، زمین جس کو ہم کہتے ہیں، ایک عالم مریخ ہے، ایک عالم سورج ہے، ایک عالم سولار سسٹم ہے، ایک عالم گیلیکسی ہے، ایک عالم سپر گیلیکسی ہے، ایک عالم کیلسٹر ہے، ایک عالم سپر کیلسٹرس ہے۔ تو یہ تو عالم ہی عالم ہے، کائنات میں بھرے ہوئے عالم۔ اس سارے عالموں کو لے کر چلنے والی ایک ہی ذات ہے، وہ ہے رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اسی کی وجہ سے میری اور آپ کی زندگی، یہ سانسیں جاری ہے، یہ جسم کے آرگنز کام کر رہے ہیں، دل اپنا کام کر رہا ہے، گردے اپنا کام کر رہے ہیں، لیور اپنا کام کر رہا ہے، آنکھیں، کان، ناک، یہ پورا عالم اللہ تعالیٰ لے کے چل رہا ہے۔ جب اس کا حکم ہوتا ہے ختم ہو جائے، ختم۔ یہی اللہ تعالیٰ ہے جو سارے انسانوں کے عالم کو لے کر چل رہا ہے، ساری ایکٹیویٹی، پیدائش کا عمل، ترقی ہو رہی، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہی ختم کر دے گا ایک وقت، عالم فنا۔ یہی اللہ تعالیٰ اس سورج کو جلا رہا ہے، گیسز، کتنی گیسز ہے کہ وہ جلتا چلا جا رہا، ختم نہیں ہو رہی۔ کتنے سالوں سے، لاکھوں سالوں سے جل رہا ہے، کتنے سال جلے گا پتہ نہیں۔ 70-80 سال پہلے سائنٹسٹ پریشان ہو گئے تھے، آگ کی مقدار جب ان کو اندازہ ہوئی تو انہوں نے کہا بہت جلدی سورج ٹھنڈا پڑنے والا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، امکان نہیں ہے، مستقبل قریب میں سورج کے ٹھنڈا پڑنے کا کوئی امکان نہیں۔ کون دے رہا ہے اس کو گیسز جلنے کے لیے؟ اچھا اٹھنا چھوڑ دیجیے،
شروع میں پیٹرول نکلا تو کہا کہ خوش ہو جاؤ 20 سال کا پیٹرول نکلا. 20 سال پیٹرول عرب ملکوں میں نکالتے رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں 80 سال کا پیٹرول ہے اور بہت ہے. کہاں سے آ رہا ہے پیٹرول؟ مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا کتنی اندر جگہ خالی ہو رہی ہوگی. کبھی آپ اور کیجیے. آپ تو کہہ رہے ہیں 200 سال کا پیٹرول ہے. ابھی 200 سال تک فکر کرنے کی ضرورت نہیں. پیٹرول ہی پیٹرول. کون؟ رب العالمین سپلائی کر رہا ہے. ادھر ادھر تعمیرات میں کیوں رکھتے ہو؟ معرفت خداوندی پیدا کرو, اس کے در پر پہنچو جو تمہارا خالق ہے, جو ساری چیزیں سپلائی کر رہا ہے. کون سی چیز میں کمی ہے ذرا آپ سوچیے. ہر چیز اللہ تعالیٰ اپنی اپنی مقدار کے ساتھ ہم کو عطا فرماتا جا رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ایسا جامع لفظ, اتنی پیاری آیت کہ یہ آیت نہ صرف یہ کہ ہم سب اہل ایمان کے لیے ایک نعمت ہے, بلکہ آپ دیکھیں گے کہ متعدد انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی یہی آیت دراصل وظیفہ رہی, یہی آیت دراصل برکت کا ذریعہ رہی. یہی آیت کی وہ تلاوت کیا کرتے تھے اور یہی آیت یہ تھی کہ وہ شکر گزاری کے لیے اللہ کے دربار میں پیش کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیارے پیارے 2 صاحبزادے ملے, اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. ان سے پیارے کون صاحبزادے ہو سکتے؟ تو کیا کہا حضرت ابراہیم نے کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. الحمدللہ, لفظ الحمدللہ کہہ رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ جا لگا جودی پہاڑی سے, الحمدللہ کہہ رہے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آپ کو نبوت دی, قرآن مجید دیا, قل الحمدللہ, الحمدللہ کہیے. اور یہی نہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے مقدر فرما دے. اعمال کے اعتبار سے تو مستحق نہیں, اللہ کی رحمتوں سے امید ہے کہ جنت میں جیسے ہی داخل ہوں گے قالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. جنتیوں کا کلمہ الحمدللہ, اللہ تو نے وعدہ سچ کر دکھایا. نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء. اور جب سب گفتگو ختم ہو جائے گی جنت میں تو وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. آخری بات جب اٹھیں گے آپس میں بات چیت کر کے اب جدا ہونے لگیں گے تو آخری جملہ یہی کہیں گے جنت میں وآخر دعواہم. ان کا آخری جملہ اور دعویٰ کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین. اتنا یہ پیارا جملہ ہے, اتنی پیاری آیت ہے, اتنی بابرکت آیت ہے کہ اس آیت کا ہر اچھے کام پر جب اختتام ہو تو الحمدللہ کا اہتمام کریں. اور اگر کسی نے کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ دیا تو شکر کا تقاضا پورا کر دیا, اور الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا تو اس نے مستحب کو بھی پورا کر دیا. پانی پیا الحمدللہ کا, شکر کا تقاضا پورا ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین کہا تو مستحب بھی پورا ہو گیا. کیوں کہ وہ رب العالمین ہے جس کی غالب صفت رحمت ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الرحمن یہ وہ لفظ تھا جو مشرکین مکہ کو پسند نہیں تھا. وہ رحمان یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ ذرا دیوی دیوتاؤں کا غضبناک جو پہلو ہے وہ زیادہ غالب رہے تاکہ صحیح وقت پہ نذرانے ملتے رہے, پجاریوں کا کام چلتا رہے. اسی لیے جب لفظ رحمان آیا تو ناپسند کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں نا صلح حدیبیہ میں جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو تو سہیل بن عمرو نے کیا کہا؟ نہیں, بسمک اللہم لکھیے, رحمان نے. یہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے جب ان سے کہا گیا ہے رحمان کے لیے سجدہ کرو تو انہوں نے کہا رحمان کیا ہے ہم کو نہیں معلوم, یہ لفظ ہم نہیں مانتے. کیوں؟ رحمان میں جو رحمت کی وسعتیں ہیں نا, ان وسعتوں کو وہ اہل مکہ نہیں چاہتے تھے کہ عوام الناس میں رائج ہو جائے, اللہ سے محبت ہو جائے, لوگ اللہ سے ڈائریکٹ تعلق حاصل کر لیں. یہ وہ نہیں چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے بیچ میں بنے رہیں دلال بچولیے. لہذا اور رحمان کے مفہوم کو نکال دینا چاہتے تھے کیونکہ رحمان کا مفہوم ہوتا ہے بکثرت رحمتیں کرنے والا, اتنی رحمت کرنے والا, اتنی رحمت کرنے والا جس کا کوئی شمار نہیں ہے, جس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی.
فرمایا کہ دیکھو اگر ایک انسان گلوب بھر کے گناہ کرتا ہے تو رحمان گلوب بھر کے رحمتیں لاتا ہے، اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ فرمایا ایک شخص 80 سال اللہ کی نافرمانی کرے اور مرنے سے کچھ پہلے توبہ کر لے اور رحمان کا اعتراف کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ رحمان بکثرت جب کوئی صفت ہوتی ہے عربی میں تو یہ فعلان کا وزن لایا جاتا ہے۔ عربی میں یہ لفظ بہت معروف ہے، یہ جو ویٹیج ہے فعلان، یہ پیٹرن پر جتنے لفظ آتے ہیں اس میں خوب کثرت ہوتی ہے۔ بہت زیادتی بتانا ہو تو آپ نے سنا ہوگا NRI کفیل ناراض ہو کے تابان کہتا تھا نا، تھکا ہوا ہے کام کر نہیں ہے، تو تعاون تھکا ہوا ہونا، تابان بہت تھکا ہوا بیکار بیٹا ہے۔ ایسے ہی عطشن پیاس، عطشان بڑا پیاسا، جوعن بھوک، جوعان بڑا بھوکا، بہت بھوکا ہوگا تو جوعان کہیں گے۔ ایسے ہی رحمتن سے رحمان جب بنا تو خوب رحمت کرنے والا، بے شمار رحمت کرنے والا، جس کی رحمتوں کا کوئی حد و شمار نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے، جہاں کثرت ہوتی ہے وہاں زوال ہوتا ہے۔ دیکھیے بہت غصے میں ہو کوئی شخص، غضبان، تو لازمی بات ہے تھوڑی دیر میں اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہ کھڑے ہوئے ہو، غصے سے آپے سے باہر ہو رہے ہو تو بیٹھ جاؤ، کیفیت بدلنے سے غصے میں کمی آئے گی۔ کہا بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لو، غصہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخے بتائے اس کو ذہن میں رکھیں ہم، کیونکہ آپے سے باہر ہو کے ہم بہت اپنا نقصان کر لیتے ہیں، لہذا بے قابو غصے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، کیفیت بدل دیں، کہیں دور جا کر ایک گلاس پانی پی لیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو غضبان نہیں رہے کہ آدمی خوب پیاسے تھے آپ اور 24 گھنٹوں سے پانی نہیں ملا، گرمی میں حلق میں کانٹے پڑے ہوئے تھے اور بمشکل 2 گلاس پانی پی گیا، آپ پیاسے نہیں رہ جائیں گے، تیسرے گلاس کی گنجائش ہی نہیں رہ جائے گی، ختم۔ عطشان اب نہیں رہ گیا، جوان بڑے بھوکے تھے، بڑے بھوکے تھے، اللہ نے کرے ہفتوں سے بھوک تھی لیکن پیٹ بھر کے کھانا ایک بار مل گیا، اب جوان نہیں رہ گئے، اب نہیں رہے، آپ کیا ہو گئے، شبعان ہو گئے، یعنی آسودہ ہو گئے، شبعان عربی میں کہتے ہیں۔ لہذا یہ جو وزن ہے فعلان کا، اس میں جہاں کثرت ہے وہیں دوام نہیں ہے، ٹیمپروری ہوتا ہے، یہ عارضی ہوتا ہے۔ بندوں کو غلط فہمی نہ ہو کہ اللہ کی رحمتیں عارضی ہیں، ٹیمپروری ہیں، کنٹینیو نہیں رہتی، جاری نہیں رہتی، یہ غلط فہمی نہ رہے، اسی لیے فرمایا الرحیم، وہ رحیم بھی ہے، رحمتیں جاری رہتی، کیونکہ فعیل کا جو وزن ہے وہ عربی میں ہمیشہ دوام کو بتاتا ہے، کوئی چیز برابر ہوتی رہے، برابر برقرار رہے، ہمیشہ رہے، تو فعیل کا وزن عرب استعمال کرتے ہیں۔ لہذا وہ کہیں گے حسین، یعنی ہمیشہ جو خوبصورت ہے، وہ کہیں گے شریف، یعنی جس کی شرافت ہمیشہ باقی رہتی ہے، وہ تھوڑی جو مسجد میں آ کے شریف باہر جا کے رذیل بن جائے، نہیں، شریف وہ ہے ہمیشہ شریف رہے، کریم وہ ہے جو ہمیشہ کرم کرے، رحیم وہ ہے جو ہمیشہ رحم کرے۔ تو فرمایا دیکھو یہ ذات ایسی ہے، اس کی رحمتیں بہت کثرت سے ہے، لیکن تم کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کثرت بہت جلد ختم بھی ہو جاتی نہیں ہے، ہمیشہ جاری ہو رہنے والی ہے۔ لہذا فرمایا رحمان میں ایک عموم ہے اور رحیم میں دوام ہے۔ ارشاد فرمایا صحابہ کہتے تھے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کثرت سے ہے، اتنی کثرت سے، اتنی کثرت سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم آپ امتحانات سے گزر چکے، انی جاعلک للناس اماما، اور ہم آپ کو نسل انسانی کی امامت عطا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا وہ من ذریتی، اللہ میری نسل میں بھی چلے گی امامت؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں، جو ایمان والے ہوں گے آپ کی صفات ہوگی ان کو ہم امامت دیں گے، قیادت دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اور جو ایمان والے ہوں گے ان کو کھانے پینے کا بھی انتظام کیجئے، وَارْزُقْ مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، تو کہا اے ابراہیم رزق کے معاملے میں ایمان شرط نہیں ہے، رحمان رزق تو سب کو دیتا رہے گا۔
دین کی قیادت کے سلسلے میں ایمان شرط ہے، تقوی شرط ہے، شرافت شرط ہے، لیکن غلے اور غذا کے وہ تو بیل کو بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ظاہر بات ہے کافر کو بھی دے گا، مومن کو بھی دے گا، فاسق کو بھی دے گا، فاجر کو، سب کو کھلاتا رہے گا، کیونکہ وہ رحمان ہے. وہ رحمان ہے، وہ محروم نہیں کرے گا اپنے خزانوں سے. لیکن اس کی جو رحیم الآخرہ، یہ رحمت مومنین کے ساتھ آخرت میں بھی برقرار رہے گی. ناشکروں کو سزا بھگتنا ہوگا، ناشکروں کو سزا بھگتنا ہوگا. آخرت میں اس کی رحمتیں مومنین کے ساتھ ہی جاری رہیں گی. لہذا رحمان الدنیا رحیم الآخرہ کہا کرتے تھے عرب. اس کا مفہوم ہی یہ تھا کہ اس کی رحمتیں بے پناہ ہیں دنیا میں، جو ناشکری کرتا ہے وہ آخرت میں محروم ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم لوگ سمجھتے ہیں مکرر ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بعض انگریزی دان مفسرین نے، ٹرانسلیٹرز نے لکھ دیا ریپیٹیشن کا ایک مفہوم ہے، تاکید کے لیے ہے. اس کے بعد کہا تاکید کے لیے ریپیٹیشن کرنا بہت اچھا ہے، کوئی بات نہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، اپنی زبان میں بھی کرتے ہیں. ریپیٹیشن نہیں ہے یہ، پورا دنیا ایک مفہوم ہے، پوری دنیا ہے. یہ مالک یوم الدین، ارشاد فرمایا جو مالک ہے انصاف کے دن کا. الدین عربی میں یہ لفظ آیا ہے دانا یا دینوں سے، دال یا نون، اس کا جو بیسک روٹ ہے، اور اس کے معنی ہوتے بدلہ دینا، اس کے معنی ہوتے جزا و سزا. پھر الدین کا لفظ استعمال ہونے لگا دستور کے لیے، کیونکہ دستور میں بدلہ دیا جاتا ہے. ظالموں کو ظلم کا بدلہ دیا جاتا ہے، مجرموں کو جرم کا بدلہ دیا جاتا ہے، اچھے لوگوں کو، صحیح ملازمت کرنے والوں کو سیلری کا بدلہ دے کر ان کا کام وہ اعتراف کیا جاتا ہے. تو دستور میں ایک طرح سے جزا و سزا کا مفہوم ہوتا ہے. اور پھر اسی سے لفظ دین استعمال کیا گیا ریلیجن کے معنوں میں، مذہب کے معنوں میں، کہ مذہب جو ہے وہ صحیح بدلے کا تصور دیتا ہے، اس کے اندر دستور ہوتا ہے، اور مجرموں کو جرم سے روکنے کے لیے قانون ہوتا ہے، نیکوکاروں کو نیکیوں پر نوازنے کا قانون ہوتا ہے. اسی لیے مذہب کے لیے اردو میں جس کو ہم مذہب کہتے ہیں، عربی میں اس کو الدین کہتے ہیں، انگلش میں جس کو ہم ریلیجن کہتے ہیں اس کو الدین جمع ادیان استعمال کرنے لگے. لیکن اصل دین کے معنی ہے بدلہ دینا، انصاف کرنا، جزا و سزا. مالک یوم الدین، وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. مالک تو وہ ہر وقت ہے. وَلِلَّهُ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جس کو چاہے حکومت دے، جس سے چاہے حکومت چھین لے، وہ مالک الملک ہے. لیکن دنیا میں کیا ہے، غلط فہمیاں ہوتی ہیں. دنیا میں انسان اپنے آپ کو مکان کا مالک سمجھتا ہے، دنیا میں انسان اپنے آپ کو دکان کا مالک سمجھتا ہے، دنیا میں انسان اپنے آپ کو فارم ہاؤس کا مالک سمجھتا ہے، دنیا میں انسان اپنے آپ کو مویشیوں کا، گھوڑوں کا، گائے بھینس کا مالک سمجھتا ہے. مالکانہ حقوق اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا میں رائج رکھے. ہاں تم نے خریدی زمین، تمہاری ملکیت ہے، ٹھیک ہے، جب تک زندہ و قبضہ ہے تمہارا. شریعت نے بھی اس کو اعتراف کیا، ریکگنائز کیا. اس وجہ سے انسانوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ میری بھی ملکیت ہے، اونرشپ ہے. لیکن قیامت کے دن پتا چلے گا کہ اونرشپ کوئی چیز نہیں ہے، بکواس تھی وہ. اونرشپ بس اللہ تعالیٰ کی ہے. اونرشپ اس دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم. آؤ بتاؤ کون ہے؟ صدر جمہوریہ کون ہے؟ وزیر اعظم کون ہے؟ اور الملک جس کو کہتے ہیں نا بادشاہ، شہنشاہ، وہ کون ہے؟ آؤ میرے دربار میں بتاؤ. اور یہ بھی پوچھے گا کہ مکان کے مالک کون ہے، دکان کے مالک کون ہے، سب آؤ. اس وقت بندے کہیں گے للہ الواحد القہار، مولا آپ کے سوا کسی کی ملکیت نہیں. ہم کو غلط فہمی تھی کہ ہم مالک تھے، مالک نہیں تھے. ہم کچھ دنوں کے لیے مالک بنائے گئے تھے عارضی طور پر. لہذا قیامت کے دن چونکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت نکھر کر کھل کر آ جائے گی، ثابت ہو جائے گی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین. اس کو بعض روایتوں میں قرات میں ملک یوم الدین بھی پڑھا جاتا ہے. ملک کے معنی بھی مالک کے ہوتے ہیں، بس یہ کہ عربی میں پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے. عربی میں کہتے ہیں کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی. جب
थोड़ा भी कोई एक हर्फ का इजाफा हो गया तो मानों में इजाफा जरूर होगा, ये लॉजिक है। लिहाजा मलिक में एक अलिफ की कमी है, मालिक में एक अलिफ का इजाफा है। तो मलिक जो है वो बादशाह, बादशाह को कहते हैं किंग, क्योंकि जो बादशाह होता है ना, वो याद रखिए वो सिर्फ हुक्मरान होता है, मालिक नहीं होता, मालिक नहीं होता। वो जिसको चाहे काट दे, जिसको चाहे जो कर दे, उसको यह थोड़ी, ठीक है तुम एक सरबराही करो, लोगों के ऊपर हुकूमत करो, लेकिन दिलों के मालिक तुम नहीं बन सकते, लोगों की प्रॉपर्टी के मालिक तुम नहीं बन सकते। तो मालिक में जो ओनरशिप का मफहूम है वो कतरे कम हो जाता है मलिक में, लेकिन अल्लाह ताला बहरहाल मलिक भी है, शहंशाह भी है, मालिक भी है, ओनर भी है, सब सारी मिल्कियत अल्लाह की है, हकीकी मिल्कियत अल्लाह ताला की है। इरशाद फरमाया मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और यहाँ से फिर अब बंदा अल्लाह ताला के दरबार में खड़े होकर मारूजा रखता है कि अल्लाह मैं आप ही की इबादत करता हूँ। अबदा का मफहूम जो होता है वो, जिसको ज़मख़शरी ने बहुत अच्छे अंदाज में लिखा, अक़सा गायत तदल्लुल, आखिरी दर्जे की आजिज़ी व इनकिसारी, मौला के दरबार में टूट कर हाजिर होना, ये इबादत है। अरब जो है जिस रास्ते पे वो बार बार चलते थे और जो रास्ता कंट्रोल हो जाता था उसको कहते थे अत-तरीक़ुल मुअब्बद, काबू में जो आ गया रास्ता अच्छी तरह, जिसके हम नशे को फराज को समझ गए, गला का है, मोड़ का है, सारी चीजें हम समझे हुए, उसको अत-तरीक़ुल मुअब्बद कहते थे। तो इबादत के माने होते हैं कि पूरी तरह काबू में आ जाना, पूरे कंट्रोल में आ जाना, बात तस्लीम करना, इनकिसारी, तवाज़ु, आजिज़ी, टूट जाना उसके सामने, मैंपन का वजूद बाकी ना रह जाए, ये है इबादत जो अल्लाह के लिए खास है। कि हम अल्लाह के दरबार में जब हाजिर हों तो बस अल्लाह ही अल्लाह है, मैं कुछ नहीं हूँ। और जमीन पर सर अब पेशानी रगड़ते हुए कहे सुभान रब्बियल आला, आप उलू आपको, बुलंदी आपको, ऊंचाई आपको, मेरे लिए यही खास सारी मट्टी बंदगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल फरमाते उकड़ू बैठकर टेक लगाकर खाने को तो आप पसंद ही नहीं फरमाते थे, कुर्सियों पे बैठ के टेक लगा लगा के शान से खाने नहीं, उकड़ू बैठकर खाते थे, जिसको दोजानू कहते हैं। और खाते हुए इरशाद फरमाते अम्मा अना फआकुल कमा याकुल अल अब्द, मैं ऐसा गुलामों बंदगी के साथ खाना खाता हूँ मौला के सामने कि उसने दी है ना नियमत, लिहाजा इंकिसारी के साथ गुलामों जैसा बैठ के मैं खाना खाता हूँ, जैसे कि एक लेबर मजदूर डरा डरा बैठा है, वो बैठ के खा रहा है। ये कैफियत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनावुल फरमाते ताकि बंदगी का पूरा इजहार हो। ये है बंदगी, अल्लाह की मर्जी के आगे इंसान काबू में हो जाना, अल्लाह के काबू में रहना, जो वो हुक्म दे करना, जिन चीजों से वो रुक जाना, अपनी मर्जी न रह जाए। इसको फना फिल्ला कहते हैं अहलुल्लाह, कि अल्लाह के हुक्म में इंसान ऐसा फना हो जाए, अपनी मर्जी न रह जाए, जो वो अल्लाह की मर्जी से बहुत ऊंचा मकाम होता है। ये इबादत, इन इबादतों में लाजमी बात है नमाज सबसे अफजल है, इन इबादतों में हज है, इन इबादतों में खैर खैरात है, इन इबादतों में नेकियां है, लेकिन इसके माने ये नहीं यही इबादतें हैं, पूरी जिंदगी अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी के साथ गुजारना, ये है असल इबादत, हासिल इबादत। और जब ये बंदगी आएगी, अल्लाह के दर पर हम झुक जाएंगे, उसके काबू में हम अपने आप को कर देंगे, वो कैफियत जरा आप सोचिए, जिसका अल्लाह ताला ने सूरतुल आदियात में तज़किरा फरमाया कि तुम आलम ये होता है कि थोड़ी घास कहीं जंगल से काट कर ले आए, आजकल 2-4 रुपए में खरीद कर ले आए, और तुमने अपने घोड़े को खिला दिया, और उसके बाद घोड़े के ऐसे मालिक बन बैठे कि उसके पीठ पे बैठ के उसको दौड़ा रहे हो, वो इतना तेज दौड़ रहा है कि उसके खुरों से आग निकल रही है, हाँफ रहा है, सांस रुक रही, सीना फटा जा रहा है, और दौड़ाते दौड़ाते तुमने दुश्मनों के नरगे में अपने घोड़े को दाखिल कर दिया, और दुश्मन है कि उस पर अपनी तलवारें साफ कर रहे हैं, उसके घुटनों को काट रहे हैं, उसकी गर्दन को काट रहे हैं, लेकिन वो घोड़ा तुम्हारा नाफरमान नहीं हुआ, क्यों? तुमने थोड़ी घास खिलाई उसको, तुमने थोड़ी सी घास खिलाई। लेकिन इंसान खुद गौर करो
کہ تمہارا خود کیا عالم ہے؟ تمہارا عالم یہ ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، اپنے مالک کے تم بڑے نافرمان ہو. وہی تم کو کھانے کے لیے دیتا ہے، جینے کے لیے دیتا ہے، خوشیاں دیتا ہے، صحت دیتا ہے، اور تم اسی کی نافرمانی کرتے، اس کی بات نہیں سنتے. تم کو تو ہونا یہ چاہیے جیسے گھوڑا اپنے مالک کے قابو میں ہے، جیسے بکرا اپنے مالک کے قابو میں ہے، جیسے گائے بیل اپنے مالک کے قابو میں ہے کہ چارہ دینے کی وجہ سے ملا ہوا چارہ دیتا ہے، ملاوٹ کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، لیکن دودھ خالص لیتا ہے اس سے. کیوں؟ میں مالک ہوں، جتنا چارہ دے گا کوئی نہیں کر سکتا آپ پیٹ بھر کے دیجئے. اور اتنے کبھی کبھی بے ایمان ہوتے ہیں، جب تک دودھ دھوتے رہتے ہیں اس کو کھلاتے رہتے ہیں، جیسے ہی دودھ دھونا ختم کر دیا اس کے منہ سے پلیٹ کھینچ لیتے ہیں. کیوں؟ میں مالک ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ تم کو سب کچھ دے رہا ہے، تم اس کی اتنی فرما برداری کرتے ہو جیسے تمہارا خود جانور تمہاری فرما برداری کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ غور کرو تم کتنے اپنے مالک کے نافرمان ہو، تمہارا جانور تمہارا کتنا فرما بردار ہے. غور کرو تو ارشاد فرمایا کہ یہ عبادت کا تصور، یہ اللہ تعالیٰ کے قابو میں آ جانا، اللہ کی مرضی میں فنا ہو جانا، یہ ہے عبدیت. جتنی عبدیت بڑھے گی اتنا عبد اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں محبوب، مقبول، معزز. اور سب سے زیادہ عبدیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا سفر کرا کے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. عبدیت ہے اے رسول آپ کی کہ ہم آپ کو یہ جنت جہنم سب دکھا رہے ہیں، عالم بالا کا مشاہدہ کرا رہے ہیں، معراج کی نعمت سے مشرف کر رہے ہیں. یہ ہے عبدیت. اور جب یہ عبدیت آئے گی تو میں پن ختم ہو جائے گا، میں کچھ نہیں. جب میں کچھ نہیں ہوں تو لازمی بات ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، میں خیرات نہیں کر سکتا ہوں، میں حج نہیں کر سکتا ہوں. جو کچھ کروں گا مولا آپ کی توفیق سے. آپ توفیق دیں گے، آپ صحت دیں گے، آپ صلاحیت دیں گے، تب میں آپ کے دربار میں حاضر ہو سکتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. استعانت بس اللہ سے. استعانت کا مفہوم سمجھ لیں، تھوڑا سا غلط فہمیاں لوگ پیدا کرتے ہیں. دیکھیے استعانت جس کو مدد طلب کرنے سے ہم ترجمہ کرتے ہیں مدد طلب کرنا، تو لوگ کہتے ہیں ارے بھائی جب تم ڈاکٹر سے مدد طلب کرتے ہو، ارے تم ایڈوکیٹ سے مدد طلب کرتے ہو، تو پھر اولیاء اللہ سے مدد کیوں نہیں طلب کر سکتے؟ دیکھیے یاد رکھیے، مدد طلب کرنا بغیر ذریعے کے یہ ہے استعانت. استعانت کے معنی ہوتے ہیں جس میں کوئی ذریعہ نہ ہو، انسٹرومنٹ نہ ہو. ڈاکٹر صاحب انجیکشن دے رہے ہو تو انسٹرومنٹس ہیں، گولی دے رہے ہیں، ٹیبلٹ دے رہے ہیں، وہ تو انسٹرومنٹس ہیں نا، چیزیں ہیں، ذریعے. لیکن اللہ تعالیٰ جو صحت دے گا اس میں ذریعہ نہیں ہوگا، اس میں کوئی ذریعہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جو عبادتوں کی توفیق دے گا اس میں کوئی ذریعہ نہیں. اللہ تعالیٰ جو اولاد دے گا کوئی ذریعہ نہیں. اللہ تعالیٰ جو علم دے گا کوئی ذریعہ نہیں. یہ استعانت صرف اللہ سے ہوتی ہے، صرف اللہ سے. اور ہم کہتے ہیں ایاک نستعین، ایاک اللہ، تیرے سوا کسی سے ہم مدد نہیں مانگتے، تجھے سے مدد مانگتے ہیں. یہ سب باقی دنیا میں جو ہمارے مددگار ہیں وہ دراصل آپ نے جو ذرائع دیے ہیں وہ ذرائع ہم ان سے لیتے ہیں، ورنہ حقیقی مدد استعانت بس اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد فرماتا ہے لہذا ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے بڑی مدد میری اور آپ کی، سب سے بڑی مدد انسانوں کی یہ ہے کہ صراط مستقیم پر اللہ گامزن رکھے. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ صراط مستقیم جو شہرائے عام ہے، کون سا ہے یہ سیدھا راستہ، اس کی خود اللہ نے وضاحت کر دی. اس راستے پر آپ ہم کو چلاتے رہیں مرنے تک. اللہ خاتمہ بالخیر جب تک نہ ہو اس وقت تک ہم ڈاؤٹ فل ہیں. اہدنا الصراط المستقیم کہ صراط مستقیم پر آپ گامزن رکھے. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر اے اللہ تیری نعمتوں کی بارش ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا کہ وہ لوگ کون ہیں، مع نبیین و صدیقین و شہداء، کہ یہ جن پر اللہ کی نعمتیں ہوئی وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے سب سے پہلے، پھر صدیقین ہے، پھر شہداء ہے، پھر صالحین ہے.
یہ ہے جن پر اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، ان کے راستے پر چلتے رہنا ہماری کامیابی ہے. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، نہ کہ ان کا راستہ جو غضب کے مستحق ہوئے، انکار کے مستحق ہوئے، ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہو گئے. انشاءاللہ اس آیتوں کی جو مزید تشریح رہے گی، صراط مستقیم کیا ہے اور اللہ کی نعمتیں کن پر ہوئی، مغضوب کون ہے، ضالین کون ہے، اور پھر پوری سورۃ الفاتحہ اجمالی طور پر کیسی اللہ کی ایک نعمت ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ اور وضاحت آئندہ کی مجلس میں آپ کی خدمت پر رکھ دی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.